تمام تر صورتحال میں بات کریں گے. اس میں جوائن کیا ہمیں ماریہ سلطان صاحبہ نے. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. پاکستان کی میزبانی میں اسلام آباد میں امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات ہوئے ہیں. اب مذاکرات اسلام آباد میں ہوئے ہیں, مذاکرات کو کیسا دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں یہ ایک مثبت عمل ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, کیونکہ ظاہر ہے دونوں سائڈ نے بڑی سنجیدگی سے امن کو ترجیح دی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ یہ ایک دن کا معاملہ یا 40 دن کا معاملہ نہیں ہے. اس کے پیچھے 40 سال کے مسائل ہیں جو امریکہ اور ایران کے درمیان ہیں, اور ان چیزوں کو حل کرنے کے لیے وقت درکار ہے. لیکن بہرحال بہت ساری باتیں ہوئی ہیں اور ہم امید رکھتے ہیں کہ یہ بات چیت کا سلسلہ جاری رہے گا. اچھا, آپ کیسا دیکھتے ہیں؟ یہ تو پہلا ایک دور تھا مذاکرات کا, طویل عرصے کے بعد یہ مذاکرات ہوئے ہیں امریکہ اور ایران کے درمیان, اور اعلیٰ سطح کے مذاکرات ہوئے ہیں, تو مزید ادوار بھی ہوں گے ان مذاکرات کے, آپ لگتا ہے؟ ہم پر امید ہیں کہ اس طرح کے ادوار ہوں گے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب معاملات اس طرح ڈیڈ لاک میں آ جاتے ہیں نیگوشیشنز میں, تو دونوں سائڈیں واپس جاتی ہیں اپنے رسپیکٹو کیپٹل سے اور تھوڑا سا مینڈیٹ ایکسٹینڈ کرواتی ہیں کہ کتنی حد تک ان چیزوں کے اوپر وہ بات چیت کر سکتے ہیں, کیا ریڈ لائنز کے اندر توسیع ہو سکتی ہے یا نہیں. تو یہ مذاکراتی عمل کا نارمل حصہ ہے, اور یہ اسی طرح ہوتی ہے کہ جہاں آپ پہلی دفعہ اپنی فرسٹ ڈکلیئرڈ پوزیشنز بتاتے ہیں اور اس کے بعد آپ ان پوزیشنز کے تحت دیکھتے ہیں کہ کون سائڈ کتنی حد تک جا سکتی ہے. اس کے بعد وہ نیگوشیشنز کی جو بھی کنڈیشنز ہوتی ہیں وہ آپ واپس اپنے دارالحکومتوں کے پاس لے کے جاتے ہیں, اور پھر دارالحکومتوں میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس بات کا فیصلہ کرتے ہیں کہ کتنی حد تک وہ جا سکتے ہیں اور نہیں, اور کیا کیا چیزیں جو ہے ٹیبل پہ رکھی جا سکتی ہیں. اچھا ماری صاحب, اپنی ریڈ لائن امریکہ نے بتا دی ہے. انہوں نے کہا ہے ایران یقین نہ کرایا کہ ایٹمی ہتھیار نہیں بنائے گا. جو ان کا فوکس تھا, مین جو پوائنٹ تھا وہ یہی تھا کہ ایران جو ہے ایٹمی ہتھیار حاصل نہ کر سکے. دیکھیں ایٹمی ہتھیار کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ کوئی ایک خاص ویپن نہیں ہے, یہ ایک علم ہے, اور اس علم کے تحت آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کتنی حد تک آپ صلاحیت رکھتے ہیں. اب ایران کے پاس یہ جو صلاحیت ہے یہ ایک دن سے نہیں ہے, بہت سالوں سے ہے, اور ایران کا ایٹمی ہتھیار نہ بنانا ایک سیاسی. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے جے سی پی او سے پہلے جو تمام مذاکرات تھے وہ کر چکے ہیں, اور اس کے اندر وہ پہلے ہی اس بات پر آمادہ ہیں کہ وہ ایٹمی ہتھیار نہیں بنائیں گے. اب فرق جو آ رہا ہے وہ آ رہا ہے کہ کتنی سطح تک اور کس انریچمنٹ لیول پہ کریں گے. اور اگر کمپریہنسو سیف گارڈ اگریمنٹ کرتے ہیں ہم تو اس کے مطابق سب کچھ اس کے اندر آ جاتا ہے, مطلب شروع سے لے کے آخر تک. لیکن بہرحال یہ ایک فیصلہ ہے جو ایران نے کرنا ہے, اور وہ اپنی حکومت کو سے بات چیت کر کر اور مختلف جن کے ایکسپرٹس ہیں اس کے بعد اس بات کا فیصلہ کریں گے. تو یہ نارمل تھا کہ اس کے بعد دونوں کی جو فلیکسیبل پوزیشنز ہیں وہ دونوں سائڈ سنتی, اس کے بعد واپس اپنے دارالحکومتیں جائیں, اور اس کے بعد ہم امید رکھتے ہیں کہ سیکنڈ فیز آف راؤنڈز بھی ہوگا. تو اب ایران کے پاس کیا آپشن ہے؟ ایران کا جواب کیا ہو سکتا ہے ماریہ صاحبہ؟ کسی دباؤ میں آ کے کوئی معاہدہ کر سکتا ہے ایران؟ دیکھیں بات دباؤ کی نہیں ہے, بات یہ ہے کہ یہ نیگوسیشنز ہیں, مذاکرات ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ واپس جا کے اپنے لوگوں سے پوچھیں گے, کیونکہ یہ فیصلہ صرف فرد واحد کا نہیں ہے, پوری قوم کا اس پہ امپیکٹ ہوگا. تو مطلب انہوں نے یہ اس بات کا فیصلہ کرنا ہے کہ اس کے بدلے میں ان کو کیا مل رہا ہے کیا نہیں مل رہا, اور کس چیز کے لیے وہ لوگ آمادہ ہیں. اور یہ باتیں ظاہر فون پہ نہیں ہو سکتی ہیں, اس کے لیے مشاورتی اور ایک بڑا عمل چاہیے ہوتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ دونوں حکومتوں کے جو ڈیلیگیٹس ہیں وہ واپس اپنے ملک جائیں گے اور اس بات پہ اس پہ بات چیت کریں گے. اور پھر ہم پر امید ہے کہ ظاہر ہے کہ یہاں بھی کچھ پوسچرنگ بھی ہوگی, مڈل ایسٹ میں بھی ہوگی. دونوں اپنے جنگی ہتھیار بھی تھوڑے سے تیز کریں گے اور تھوڑے سے اپنے مذاکراتی عمل کے باتیں بھی تیز کریں گے. تو دس از نارمل, اور ہمیں اس کو اسی طرح دیکھنا چاہیے. تو جو جے ڈی وینس کی جانب سے کہا گیا ہے ایٹمی ہتھیار سے متعلق کہ جو ایران ہے وہ جوہری ہتھیار نہیں رکھ سکتا, اس کی یقین دہانی مانگی گئی ہے. تو سوال یہ کہ کیا امریکہ کے لیے اس کے لیے کسی جو امریکہ ہے اس کے لیے کسی نئے انسپیکشن رجیم کا مطالبہ کر رہا ہے امریکہ؟ دیکھیں نئے انسپیکشن رجیم کی بات نہیں ہے. انسپیکشن رجیم تو انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی ہی کی ہوگی. مطلب یہ کہ ایران نے این پی ٹی سائن کی ہوئی ہے, اس کے مطابق یہ اپنا وہ حق پہلے ہی دے چکے ہیں کہ وہ ایٹمی ہتھیار نہیں بنائیں گے. ابھی جو بحث ہو رہی ہے وہ اس بات پہ ہو رہی ہے کہ وہ کتنی حد تک ایٹمی مواد بنا سکتے ہیں اور اس کی کیا انویسٹمنٹ لیول ہونا چاہیے. 5% سے اوپر اگر آپ انویسٹمنٹ رکھتے ہیں تو وہ مطلب آپ کو ہتھیاروں کی طرف لے کے جا سکتا ہے. یہ ایک مٹیریل فیکٹ ہے. اس کے برعکس اگر آپ 5% سے کم کرتے ہیں تو اس کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اسمال کوانٹٹیز میں آتا ہے, اور وہ لیکن بہت ساری جو اس کی افادیت ہے وہ سویلین پرپسز استعمال ہوتی ہے, جیسے کینسر میں, جیسے ایگریکلچر میں, جیسے اس طرح کی مختلف چیزوں میں. تو جو
اس وقت معاملہ ہے وہ یہی ہے کہ وہ کتنی حد تک ایٹمی مواد خود انرچ کریں گے اور کتنی حد تک ایٹمی مواد باہر سے لے کے آئیں گے. تو یہ فیصلہ جو ہے یہ اتنا بڑا فیصلہ نہیں ہے, یہ ایک ٹیکنیکل فیصلہ ہے, لیکن بہرحال ایران اس بات کا فیصلہ کرے گا کہ اس کے بدلے وہ کیا لے رہا ہے, کیونکہ مسئلہ صرف ایٹمی مواد کا نہیں ہے, مسئلہ دراصل یہ ہے کہ باقی معاملات پہ کیا پیش رفت ہوئی ہے اور وہاں کتنی حد تک یہ ایک دوسرے کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے تیار ہے. اچھا ماری صاحبہ, ایران اپنا تمام اسٹیک داؤ پر لگا چکا ہے, کھونے کو کچھ بچا نہیں ہے اس جنگ میں. امریکہ کے پاس بہت ساری چیزیں ہیں, ان کے مڈ ٹرم الیکشن ہونے جا رہے ہیں, جے ڈی وینس اگلے امیدوار ہیں ریپبلکن صدارتی, اور وہاں پہ ہم نے دیکھا ہے مہنگائی بڑھ گئی ہے اور ان کی جو پبلسٹی ہے ٹرمپ کی وہ بھی کم ہوتی جا رہی ہے. تو امریکہ کے پاس بہت کچھ ہے کھونے کو ابھی. دونوں سائڈ کے پاس ہی بہت کچھ ہے کھونے کو, ہمیں اس میں کوئی دو شک نہیں ہونے چاہیے. ایران نے بہت بہادری سے اس کا مقابلہ کیا, لیکن انہوں نے بڑی قیمت ادا کی ہے. 13,000 جو اٹیکس ہیں ایران کے اوپر وہ کوئی کم اٹیکس نہیں ہیں. اب اس کے باوجود آپ میدان جنگ میں کھڑے رہیں اور اس کے باوجود آپ جنگ کے لیے تیار رہیں تو یہ بڑی بات ہے. اور اسی طرح امریکہ نے بھی بہت زیادہ دفاعی قیمت ادا کی ہے. جو گلف کے باقی ممالک ہیں وہ اس طرح ایران کے ساتھ ان کے مد مقابل کھڑے تو نہیں ہوئے, تو یہ بطور جنگ تو امریکہ اور اسرائیل نے لڑی ہے. تو اس لحاظ سے قیمت دونوں سائڈز نے دی ہے, اور اس وقت دونوں سائڈز کا ہی انٹرسٹ ہے کہ مذاکرات کامیاب ہوں. لیکن مذاکرات کیونکہ نیگوشیشنز ہیں اس لیے یہ دو ادوار میں ہوں گے, اور اس میں بہت ساری باتیں یہ ڈیلیگیشنز کر سکتے ہیں اور بہت ساری باتیں ان ڈیلیگیشنز کے ہاتھ سے زیادہ ہیں. تو ظاہر ہے وہ واپس جا کے مشورہ کریں گے اور پھر اس بات کا فیصلہ کریں گے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. ماریہ سلطان صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں.